حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نہایت اہم پہلو ان کی دعوت اور تبلیغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے داعی یعنی داعی اعظم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں دعوت اور تبلیغ کے وہ عظیم الشان اصول موجود ہیں جو اپنی جامعیت اور برتری میں بے نظیر ہیں۔ ان اصولوں سے بہتر کوئی اثاثہ امت کے پاس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو محض ایک پیغام تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل، کردار اور الفاظ کے ذریعے دلوں کو جیتنے کا عظیم ترین طریقہ اپنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو نہایت صبر و تحمل کے ساتھ جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 سال خفیہ طور پر اپنے قریب ترین لوگوں کو دعوت دی، اور اس کے بعد عمومی طور پر مکہ کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حکمت اور دانائی کے ساتھ دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ دلائل اور اعلیٰ اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی پیغام اللہ کی وحدانیت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ پیغام مکے میں موجود بت پرستی کے خلاف ایک عظیم انقلاب تھا۔ لوگوں نے شروع میں سختی سے رد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے دوران شدید مشکلات کا سامنا کیا۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں صبر کرنا ہوگا، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی طرح آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صبر اور استقامت ہمیں سکھاتا ہے کہ دعوت کے راستے میں آنے والی مشکلات کا سامنا کس طرح کیا جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحم دلی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کیا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار لوگوں کے دلوں پر اس قدر اثر کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ اللہ اکبر! یہ عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سب سے بڑی خوبی تھی، جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ مکہ مکرمہ میں جب مشکلات حد سے بڑھ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور وہاں بھی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے یہودی قبائل اور دیگر لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عربوں کو بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف علاقوں میں بھیجا تاکہ وہ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط کے ذریعے مختلف بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، جن میں کیسر روم اور خسرو ایران شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالمی پیغام آج بھی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوتی مشن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ صلو